بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس میں آمین کہیں، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین بولتے جائیں اور اپنے عزیزوں کاروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو
کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بھائی بہن جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ انہیں اپنی جناب میں سے پاک نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں ایسی ہدایت عطا کر جو تیری یاد کی طرف آتی ہو، اور ہمیں ایسے ایمان کی طرف لے کر جا جو ہر وقت تیری یاد میں مشغول ہو۔ یا پروردگار ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھر کے تمام پریشان افراد کی تمام پریشانیوں تمام مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے رزق میں دولت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ اے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب ہر پریشانی ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات سے انہیں نجات فرما۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر۔ اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا
دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ پاک بٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، آسان کو مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک جو بھی تو نے عطا کیا، جو تو نے ہمیں دیا، ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے مولا تو سن رہا ہے نا، اے میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ پاک اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا، یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ پاک جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے، یا اللہ پاک اس دن کا واسطہ میری طرف دیکھ، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے جانے انجانے میں جہاں پر بھی کسی کی دل آزاری کی ہے، یا اللہ پاک میں نے جانے انجانے میں جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، یا اللہ پاک جہاں پر بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جو تجھے پسند نہیں آئی اور تو مجھ سے ناراض ہے، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہت مہربان ہے، تو مجھے ہر تکلیف کے بعد راحت دیتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم دیتا ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی دیتا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں جہنم میں ہمیں کیسے دیکھ پائے گا تو، اے میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ایک ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سے چھوٹی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے، اس جہنم کی آگ کو دہکتی ہوئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے، اے میرے مولا تو سن رہا ہے، اے پاک پروردگار میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کر کے اس کے کھول دیا جائے تو پوری کائنات دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری خاک ہو جائے گی، یا اللہ ہم اس تیرے دردناک عذاب میں کیسے جلیں گے، یا اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ سخت ترین عذاب سے بچا لے، اے اللہ پاک اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم، اے اللہ پاک ہمیں جگا دے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو، یا اللہ پاک تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے، یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو سن رہا ہے، یا اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ بچا لے، میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا، مولا ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں نیک رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں کسی بھی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے اس انصاف پیدا کر، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا کر، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اپنی رحمت میں بدل دے، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر، بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان کے لیے ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر، وہ عطا کر یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش
چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ہی ختم کر دے۔ یا اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے یا اللہ پاک، تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ پاک۔ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا اللہ پاک۔ آگے حج آ رہا ہے، وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے یا اللہ پاک۔ لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں مولا، ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں یا اللہ۔ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی یا اللہ۔ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں یا اللہ۔ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں یا اللہ، وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک۔ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لائیں یا مولا یا اللہ، کیسے بجا لائیں۔ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں یا اللہ۔ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ۔ ہماری ماؤں ہماری بہنوں جہاں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا، تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پاک۔ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ۔ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ۔ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ۔ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے اے میرے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اے اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ، ہمیں محبت کی نظر عطا کر اے اللہ۔ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے مولا یا اللہ۔ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا، سن لے دعا پیارے حبیب کا واسطہ۔ آج کن کا حکم فرما دے پوری کائنات کے مولا۔ ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے یا اللہ پاک۔ تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے یا اللہ۔ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ۔ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے یا اللہ۔ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں اے اللہ۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے میرے مولا۔ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔